والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک سیدنا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج ہمارا سوال و جواب کی نشست کا جو پہلا ہفتہ ہے، کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ مجھے جتنا معلوم ہوگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو سوال معلوم نہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی جستجو کر کے اگلی نشست میں عرض کر دوں گا. جی کوئی سوال نہیں؟ سوال ہونا چاہیے نا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں سوال علم کی چابی ہے. سوال علم کی چابی ہے. ہم سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں علم حاصل ہوگا، اور اگر سوال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوں گی، ضروری رہ جائیں گی. دو سوال ہیں، یہ لکھوا دیے گئے تھے کل. عرفان بھائی یہ پہنچا بھی دیا تھا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کرامات اولیاء جو موجودہ دور میں رائج الوقت یا مشہور ہیں، ان کی شرعی حیثیت یا ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے؟ کرامات اولیاء کی شرعی حیثیت کس کا سوال ہے؟ ختم نبوت کے بعد اس کی وضاحت کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے. آپ نے بیان کرنا، میرا تو سوال ہے. نہیں مطلب کہ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ ختم نبوت کے بعد کرامات کا وجود نہیں ہو سکتا؟ یہ تو آپ نے بتانا نا. نہیں، ختم نبوت کا لفظ آپ نے لکھا ہے نا، تو میں صرف وضاحت پوچھ رہا ہوں، بیان میں آگے کروں. آپ نے بتا دینا کہ ختم نبوت کی بعد کی ضرورت ہے یا وضاحت کرنے میں. یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ختم نبوت کے بعد کرامات اولیاء موجودہ دور میں رائج الوقت کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس سے یہ توہم ہوتا ہے کہ شاید سوال کرنے والے کے نزدیک سرکار کی ختم نبوت کے بعد، یعنی سرکار کی تشریف آوری کے بعد، اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا کرامات کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے. یہ غلط ہے جو میں سمجھا ہوں، یہ صحیح ہے؟ سوال کرنے والے کو ذہن میں یہی ہے. ہاں جی بالکل وہی بات ہوگی نا، میں نے یہی پوچھا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد معجزہ ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ معجزہ. کرامت نہیں، کیونکہ کرامت کا تعلق ہوتا ہے ولی کے ساتھ، اور کرامت تب ختم ہوگی جب آخری ولی بھی اس دنیا سے اٹھ جائے گا. معجزہ تب ختم ہوا کہ جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے. اب چونکہ کوئی نیا نبی نہیں، اس لیے کوئی نیا معجزہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کرامت کا تعلق چونکہ ولی کے ساتھ ہے
اور جب تک اولیاء رہیں گے ان کی کرامات بھی رہیں گی۔ پہلے ادوار میں بھی اولیاء تھے، سرکار کی تشریف آوری پر بھی اولیاء موجود تھے، اور سرکار کی تشریف آوری کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولیاء تا قیام قیامت جب تک اللہ چاہے گا آتے رہیں گے۔ تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے جو مشہور ہیں رائج الوقت میں کرامات؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہر وہ کرامت کہتے ہیں اس کام کو کہ جو خلاف عادت ہو، ایسا کام جو خلاف عادت ہو اور ولی سے سر زد ہو، سر انجام پائے، جس طرح کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی تھے، وزیر بھی تھے، انہوں نے تخت بلقیس کے متعلق جب آپ نے فرمایا تھا کون لائے گا تو عرض کیا، جس کو قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب خلاف عادت کی بات ہونے لگی، وہ کیسے خلاف عادت ہو؟ ولی سے سرزد ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے فلسطین میں وہ تخت پہنچا، اور دیر کتنی لگی؟ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ اور یہ خلاف عادت بات ہے کہ اتنی دور سے کوئی شے سیکنڈ ہونے سے پہلے بھی پہلے جو ہے وہ آ جائے۔ تو قدرتیں اصل میں اللہ کی ہیں، تو یہ نہ سمجھے یہ تو اللہ کی پاور ہے، ہر شے ہی اللہ کی ہے، لیکن میں یہ ہاتھ لا رہا ہوں، یہ میری پاور نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی پاور ہے جو اللہ نے مجھے دی اور میں ہاتھ ہلا رہا ہوں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کس کی پاور ہے؟ اللہ کی پاور ہے جو اس نے مجھے دی، میں بول رہا ہوں۔ تو دنیا کائنات کے اندر جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ یوں ہی جب کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی شان کو لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو اتنا نوازتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اب اس پہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہی ہے کہ کرامت کا ثبوت چونکہ قرآن پاک سے ہے تو مطلقاً کرامت کا انکار کفر ہے، بالکل کرامت کے وجود کا انکار کیا ہے؟ کفر۔ اگر کوئی کہے کہ بالکل کرامت تو ہوتی کوئی نہیں ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی آیت کا انکار کر دیا۔ ایسے ہی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حجرے کے اندر بے موسم کا پھل ہوتا تھا، آج بھی بے موسم کا پھل ہوتا ہے، جس طرح ابھی سردیاں آ رہی ہیں نا، سردیوں میں آم آپ کو مل جائیں گے، لیکن کہاں کے؟ آسٹریلیا کے۔ یہاں کے لیے وہ بے موسم پھل ہے، لیکن زمین میں پایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں گرمی ہوتی ہے، یہاں سردی ہوتی ہے، تو اتنی دور سے پھل آ جائے اور کوئی سورسز نہ ہوں ظاہر میں، وہ لانے والا نہیں ہے۔ حجرے میں حضرت سیدہ مریم کے پاس کوئی آتا جاتا نہیں تھا اجنبی، اور آپ کبھی بازار جاتی نہیں تھیں، تو یہ بات کہ بے موسم کا پھل آپ کے حجرے میں تھا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ یعنی اللہ نے، کرامت کا مطلب ہوتا ہے عزت، کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت۔ یہ اللہ عزت دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ عزت۔
لوگوں کے سامنے اپنے بندے کی ظاہر کرتا ہے. تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کا ظہور ہوا. تو جب کرامت کا ظہور ہوا تو کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، اور علی الاطلاق کرامت کا انکار کفر ہے. اس لیے عقائد کی جتنی بھی کتابیں ہیں، عقائد کی جتنی بھی کتابیں علم الکلام کی، ان میں جب بات شروع ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید سے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پہ کلام ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کلام ہوتا ہے، تو یوں چلتے چلتے کرامات اولیاء کے حق ہونے پر بھی گفتگو ہوتی ہے. یعنی کرامت کا ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. کرامت کا ماننا ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے. البتہ کسی خاص واقعے کا جو کسی خاص ولی کی طرف نسبت ہوتی ہے، ہاں جی، اس حوالے سے قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کی طرف منسوب ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ ولایت اللہ نے خود بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء ہیں. میں خبردار یاد رکھو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا. اللہ کے دوست وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، صرف اہل ایمان نہیں، وَقَالُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. دو صفات ہو گئیں، ایک بندہ مومن ہو اور دوسرا کیا ہو؟ متقی ہو. اچھا، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیے. فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء. تو اب ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جس کی طرف وہ بات واقعہ منسوب ہے، کیا وہ اہل علم تھا یا جاہل مطلق تھا؟ اگر تو وہ جاہل ہے تو پھر یہ اس کی کرامت نہیں ہم کہیں گے، اس کی کرامت نہیں کہیں گے. 5 چیزیں اگر یاد ہو، ہم نے ایک مرتبہ بیان کی تھیں جمعے کے اندر بھی، کہ ایک ہوتا ہے ارہاس، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے معونت، اور ایک ہوتی ہے استدراج. ٹھیک ہو گیا؟ ارہاس وہ خلاف عادت کام جو نبی علیہ السلام سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد اپنی نبوت کی تائید میں جو خلاف عادت کام وہ اپنی امت کو دکھائیں، وہ معجزہ ہے. اور خلاف عادت کام کے جو ولی سے ظاہر ہو وہ کرامت ہے. وہ خلاف عادت کام جو عام بندہ مومن سے ظاہر ہو اس کو معونت کہتے ہیں. اور وہ خلاف عادت کام کہ جو کافر سے سرزد ہو اس کو استدراج کہتے ہیں. اس کی تفصیل جمعے کے اندر بیان ہوئی تھی. اچھا، تو اب یہاں پر بات ہم کر رہے تھے کہ ولی کے لیے شرط ہے وہ اہل ایمان ہو، متقی و پرہیزگار ہو، اور اس میں ضروری ہے کہ وہ عالم ہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ جاہل ولی نہیں ہوتا. اب جب اس کی ولایت ثابت ہے، یعنی نشانیاں اس میں پائی گئیں، اور اس کی طرف منسوب ہے کوئی ایسا واقعہ جو خلاف عادت ہے، خلاف عادت ہے، تو اب ہمیں اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ کرامات ثابت بھی ہیں اور اولیاء ہی سے وہ صادر ہوتی ہیں، اور قیامت تک کرامات صادر ہوتی رہیں گی. تو یہ ہو گیا اس کا شرعی حکم یا ضرورت. اور یہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے
6502 6502 جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے فرمائی ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ امام بخاری حدیث قدسی لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ولی کے ساتھ دشمنی جس نے اختیار، اب ولی کون ہے وہ آگے بیان فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے نا وہ اس کی وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اس کے بعد نوافل کی جب وہ کثرت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، یعنی اب یہ مقام ولایت پہ پہنچ گیا۔ اور جب پیار کرتا ہوں تو پھر وہ کرامات کا آغاز وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کان، ہاتھ، آنکھ بننے سے پاک ہے، اور اس کی محدثین نے جو شرح بیان فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کے کانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ جن قدرتوں سے وہ سن لیتا ہے، جن قدرتوں سے وہ وہی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ایسے ہی ولی کے پاس بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا دیا، اپنے پیاروں کو اس نے زیادہ دیا۔ تو پھر فرمایا کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا کرتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میری قدرتیں اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں جن سے وہ سارے کام میری ان دی ہوئی قدرتوں سے وہ کرتا ہے۔ تو بظاہر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت پاور میری ہوتی ہے۔ تو یہی کیا حضرت آصف بن برقیہ نے کہ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، کس پاور سے؟ کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتا ہے۔ تو سیکنڈ کا جو کچھ حصہ بھی نہیں لگایا تو یوں پکڑ کر کے یوں سامنے لے آئے، یہ حضرت ملکہ بلقیس کا تخت حاضر ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب کرامت چونکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہوتی ہے، کرامت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، آنکھیں، اس کے کان، اور صحیح ابن حبان کی جسے مارکہ کے الفاظ ہیں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، اور فرمایا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کی زبان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اب جو اس کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے، اس میں کسی کا شک و شبہ والی گنجائش ہے نہیں ہوتی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وہ کہتے ہیں کن، تو وہ آگے والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اللہ اپنے ولی کی کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، پھر ولی بھی کوئی کہہ دینا یہ ہو جائے تو ویسا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے مظاہر ہیں، اولیاء اللہ کی قدرتوں کا ہی مظہر ہوا کرتے ہیں۔ تو اب کرامات اولیاء کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہمارے عقائد سے اس کا تعلق ہے، مطلقاً کرامت کا انکار کفر ہے، اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی
ایصال کا کھانے کا، ایصال کا نہیں، ایصال ثواب کے کھانے کا حکم، ایصال ثواب کے کھانے کا حکم، اور اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے جو کھانا اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ لوگوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باغ صدقہ کیا تھا تو لازمی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اس سے کھایا ہی ہے۔ کھجوروں کے باغ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ کھجوریں کھائی جائیں، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اور اصل میں یہ کیا ہے، یہ نیکی کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، جس طرح کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ پانی ہے۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی۔ تو انہوں نے مدینے کے اندر ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کنواں کھدوا دیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قال هذه لأم سعد یا هذا لأم سعد، سرکار نے فرمایا کہ یہ کنواں جو ہے یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب جو اس سوال سے میں پوچھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کنویں سے پیئیں گے پانی، لوگ اس کنویں سے کیا کریں گے؟ پانی پئیں گے، خود پئیں گے، جانوروں کو پلائیں گے، اپنے کام میں لائیں گے۔ اس صدقے کا جو ثواب ہے، اس صدقے کا جو ثواب ہے وہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ثواب ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، یعنی میں کوئی نیک کام کروں اور نیک کام کر کے میں دعا کروں یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچا دے، تو یہ تو بہت ساری احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جس طرح کہ یہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باغ والی حدیث مبارکہ خود امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے۔ حدیث کا نمبر ہے 2756 حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میری امی فوت ہو چکی تھیں، تو میں نے عرض کیا اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی شے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم، سرکار نے فرمایا اس کا نفع تیری ماں کو ملے گا۔ یہی اس کا خلاصہ ہے، ایصال ثواب کا نفع مرحوم کو پہنچتا ہے۔ وہ نفع کیا ہے کہ لوگ اس کو کھائیں، لوگ اس کو پئیں، اور اللہ اس پر اجر عطا کرے، اور یہ اجر پہنچ جاتا ہے مرنے والے کو۔ یہ اجر کس کو پہنچ جاتا ہے؟ مرنے والے۔ تو ایصال ثواب کا جو کھانا ہے وہ خود بھی کھانا جائز ہے، اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، بالکل خود بھی کھا سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ جس طرح زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، یا قسم توڑ دی اس کا کفارہ ہے، یا زہار کر بیٹھا ہے اس کا کفارہ ہے، یا روزہ توڑ بیٹھا تھا اس کا کفارہ ہے، یا دم لازم آ گیا تھا، ہاں جی، محرم جو ہوتا ہے احرام کی حالت میں اس نے کوئی جرم کر لیا، دم لازم آ گیا، وہ جو صدقہ ہے یہ ہوتے ہیں صدقات واجبہ۔ اور صدقات واجبہ میں سے یہ خود نہیں کھا سکتا، صدقات واجبہ میں سے یہ خود نہیں کھا سکتا، یعنی زکوٰۃ خود نہیں کھا سکتا، عشر خود نہیں کھا سکتا، فطرانہ خود نہیں کھا سکتا، جتنے بھی یہ کفارے ہیں یہ خود نہیں کھا سکتا۔ لیکن دوسرا ہوتا ہے صدقات نافلہ، صدقات واجبہ جو اللہ اس کے رسول نے واجب کی ہے، صدقات نافلہ اس کے علاوہ جو دل کرے اللہ کی راہ میں صدقہ بندہ
کرتا رہے، وہ سارا صدقہ ہی ہے لیکن نفلی صدقہ ہے، اور وہ نفلی صدقہ خود بھی کھا سکتا ہے اور جس کو چاہے کھلا بھی سکتا ہے، امیر ہو غریب ہو اپنا ہو بیگانہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی، مسلمان ہو کافر ہو، وہ صدقہ سب کو کھلا سکتا ہے نفلی، لیکن واجب صدقہ کافر کو نہیں کھلا سکتا، واجب صدقہ سید زادوں کو نہیں دے سکتا، واجب صدقہ اپنے مائی باپ کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو نہیں دے سکتا، اپنی ذات پہ استعمال نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اس میں قید آ جاتی ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کو نہیں دے سکتے۔ البتہ جو صدقات نافلہ ہے وہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار کا فرمان عالی شان ہے، غالباً کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوماً میں عرض کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا وہ لقمہ کہ جو تو اپنے اہل کے منہ میں ڈالے، وہ لقمہ جو تو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے منہ میں ڈالے، یعنی بیوی کو جو تم کھلاتے ہو، جو بچوں کو تم کھلاتے ہو، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل کو کے پیٹ میں ان کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ کون سا صدقہ ہے؟ صدقات نافلہ، یہ نفلی صدقہ ہے، تو ایصال ثواب یہ کرنا بھی جائز ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ بھی جائز ہے، یہ صدقات نافلہ ہیں، ہر ایک کے لیے جائز ہے، اور خود بھی یہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے ایصال ثواب کا، مطلقاً اس کا جواب یہی ہے۔ میت کا غم کتنے دن کا شریعت میں زیادہ سے زیادہ کتنے دن غم منا سکتے ہیں؟ سب کام کاج چھوڑ کر 7 دن تک سب کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ میت کا جو غم ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہی ہے کہ سوگ 3 دن ہے، سوگ 3 دن ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ عام ہر ایک کے لیے میت کا جو بھائی ہے، بہن ہے، اس کے بیٹے ہیں، باقی جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے لیے سوگ کے دن ہیں 3، سوگ کے کتنے دن ہیں؟ 3 بس، اور اس کے بعد بھی سوگ کی کیفیت رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد بھی بندہ سوگ ہی کی حالت میں رہے یہ جائز نہیں ہے، سوگ کی شریعت نے 3 دن تک اجازت دی ہے۔ البتہ جو بیوی ہوتی ہے اس کے مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں، اگر تو وہ پریگنٹ ہے تو پھر اس کا سوگ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی وہ حالت سوگ میں ہے، اور اگر پریگنٹ نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ کے دن ہوتے ہیں۔ یہ 7 دن تک سوگ منانا جائز نہیں ہے، 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، آپ سوگ یعنی کہ غم کی کیفیت میں ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف ہو سکتے ہیں، شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے۔ میت کے گھر سے کھانا کھانا کیسا؟ وہ جو 3 دن ہے نا سوگ کے، میت ہوگی اور 3 دن جو سوگ کے ہیں، ان 3 دنوں میں میت کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے، ان 3 دنوں میں میت کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے، آپ سمجھے؟ اور چونکہ وہ حالت سوگ میں ہیں، وہ حالت سوگ میں ہیں، تو ان کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دعوت دیں، جس طرح کہ ہمارے نماز جنازہ پر بھی بعض دفعہ یہ اعلان ہوتا ہے جو مہمان آئے ہیں دور سے وہ کھانا کھا کر جائیں، جو دور سے مہمان آئے وہ کھانا کھا کر، اگر اس کھانے کا اہتمام گھر والوں کے علاوہ محلے والوں نے کیا ہوا ہے، کہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جن کی وہ میت نہیں تھی، جن کے ساتھ سوگ کا تعلق نہیں ہے، وہ مروت کے طور پہ کر دیں یار یہ بیچارے سوگ میں ہیں تو چلو ان کا کھانا ہم دے دیتے ہیں، تو پھر تو اس کھانا کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر میت والے اپنے گھر سے اس کا اہتمام کریں تو پھر
فقراء کھا سکتے ہیں، امراء نہیں کھا سکتے. اگر اپنے گھر سے میت والے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں تو جو فقیر شرعی ہے اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، اور جو فقیر شرعی نہیں ہے اس کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ سوگ کی کیفیت سے نکل آئیں، اور وہ سوگ کی کیفیت کے ایام ہیں 3 دن. تو اسی لیے 3 دن کے بعد ایصال ثواب کا جو ایک سلسلہ جاری کیا ہمارے اسلاف نے کہ چلو اس طرح جو ہے ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اور تیسرے دن کھانا کھانا بھی ہر ایک کے لیے جائز ہے. جو بھی آئے گا تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے، کیونکہ وہ تیسرا دن تھا تو اس نسبت سے، تیسرے کی نسبت سے اس کو تیجے کا نام دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اصل یہی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم 3 دن اس کی ڈیتھ کے جو 3 دن ہیں ابتدائی وہ گزار لیں، اور اس کے بعد ختم پاک کا اہتمام کریں، تاکہ اس کھانے میں سے اگر کوئی صاحب ثروت بھی کھا لیتا ہے تو اس پر شریعت کی پکڑ نہ آئے، کیونکہ اس وقت سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. یہ کچھ لا علمی کے اندر کھا لیتے ہیں، یا کوئی ویسے ہی مجبوری ہو تو وہ کھا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میت کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے وہ آ گیا. میت کا کھانا کون کون کھا، اسی میں آ گیا. ہاں جی ایک اور سوال بھی ہے. ہو گیا. نافع عمل صالح نصیب فرمائے. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.